جی مولانا عبد اکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، بجٹ 2023-24 آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اس پہ بحث ہو رہا ہے. جی جناب اسپیکر، اگر اس بجٹ کو آئین پاکستان کے روح سے لیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت کے گزشتہ سال 26 رمضان المبارک کو جو فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے اس تناظر میں لیا جائے، یا اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات ہیں ان سفارشات کو سامنے رکھ کر اگر اس کو لیا جائے، اور پھر نظریہ پاکستان سب سے بنیادی چیز. دیکھیں، پاکستان جب وجود میں آیا جناب اسپیکر 2 قومی نظریے پر، اور اسی بنیاد پر علامہ اقبال نے پاکستان کے خواب دیکھے اور الحمدللہ پاکستان معرض وجود میں آیا. جہاں تک آئین پاکستان کا تعلق ہے جناب اسپیکر، اس کے آرٹیکل 38F میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم سود کو جلد از جلد ختم کریں گے. اور یہ کب کہا گیا ہے، کب لکھا گیا ہے؟ سن 1973 کو. اور اب ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اس آئین کا. 50 سال پورے ہونے کو ہیں، لیکن وہ جلد از جلد جو 2 جملے ہیں یہ جملے 50 سالوں میں پورے نہیں ہو سکے. اور پھر وفاقی شرعی عدالت نے بھی گزشتہ سال فیصلہ دے دیا کہ 31 دسمبر 2022 سے لے کے 31 دسمبر 2027 تک حکومت پاکستان اقدامات کرے کہ سودی نظام کو ختم کرے اور اس کی جگہ اسلام کے معاشی نظام کو نافذ کرے. لیکن اس کے باوجود موجودہ جو بجٹ ہے جناب اسپیکر، A to Z ابتدا سے لے کر انتہا تک مین و عن جو کچھ بھی جہاں جہاں بھی کوئی مالیاتی نظام کا ذکر ہے اس میں سود 100% شامل ہے. اس حیثیت سے جماعت اسلامی پاکستان اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ بجٹ سودی نظام پر مبنی ہے. جناب اسپیکر، ہم ساکت نہیں رکھتے، ہم استطاعت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم میدان جنگ میں کھڑے رہیں، مقابلہ کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سودی نظام سے باز نہ آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں آ جاؤ ان کے مقابلے میں. اس وقت دیکھیں جناب اسپیکر، جب تک آئین پاکستان کے آرٹیکل 38F کے مطابق اس ملک کو سودی نظام سے پاک نہیں کیا جاتا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بجٹ جو ہے 14 ٹریلین پر مشتمل ہے. 14 ٹریلین میں 7 ٹریلین ہم سود اور قرضوں کی ادائیگی پہ خرچ کریں گے، یعنی 50% بجٹ کے 50% ہم سود پہ دے دیں گے. تباہی بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ سودی نظام کی وجہ سے ملک کی معیشت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہاں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے
ہم ادھر ادھر سے ٹیکس ویکس لگا کر حتیٰ کہ مچس کے ڈبیا میں بھی ہم نے ٹیکس لگا دیا، لیکن پورے نہیں ہوئے اور آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ اور میں پہلے بھی کہا تھا کہ جب ضمنی بجٹ پاس ہوا گزشتہ سال بھی کہ جناب اسپیکر آئی ایم ایف جیت گیا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہار گئے۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بجٹ کی تیاری میں آئی ایم ایف کے تمام باتوں کو ہم نے ملحوظ نظر رکھ کر اس بجٹ کو ہم نے تیار کیا ہے۔ جب یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ہے تو ہم کس بات پر خوشی مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ 14 ٹریلین میں سے 7,000 ارب 7 ٹریلین آپ سود اور قرضوں کی ادائیگی میں دیں گے، 4,000 ارب آپ کے وفاقی اخراجات اور صوبوں کے جو NFC ایوارڈ میں ان کو ملنے ہیں، 4,000 ارب روپے وہاں چلے گئے، 11,000 ارب ہو گئے۔ 2,000 ارب سے کچھ کم 1,895 یا 75 ارب روپے سیکورٹی ایجنسیوں کے ہیں، وہ دینا چاہیے ان کو، 2,000 نہیں، میں کہتا ہوں کہ 4,000 بھی ان کو دینا چاہیے، وہ مستحکم ہوں، ملک مستحکم ہوگا۔ وہ ہو گئے 13,000۔ اب 13,000 ارب میں سے جناب اسپیکر 1,100 ارب روپے آپ نے پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے آپ نے رکھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب 14 ٹریلین میں سے صرف 1 ٹریلین وہ پاکستانی عوام کے لیے آپ نے رکھے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس حیثیت اس وجہ سے ابتداءً یکسر ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کے مسائل کم ہوتے ہیں، وسائل ان کے پاس آ جاتا ہے، پیسہ خزانے سے نکلتا ہے، گردش کرتا ہے۔ جب پیسہ گردش کرتا ہے تو قیمتوں میں بھی کمی آ جاتی ہے، لوگوں کے جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں۔ یہ اس بجٹ میں نہیں ہے، اگر ہے تو آپ ہی مجھے بتا دیجئے جناب اسپیکر، اس بجٹ میں، بجٹ سے جب پاس ہوگا، اس سے کیا بجلی، گیس، آٹا، گھی، گندم، چینی، چائے، دالیں، گوشت، سبزیاں، کپڑا، یہاں تک کہ چپل تک اور دیگر اشیاء ضروریہ جو ہے ان کے قیمتیں کم ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے بجلی کے قیمتوں کو، ٹیرف میں کمی کو کہاں رکھا ہے کام کرنے کے لیے؟ کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی میکینزم اختیار کیا ہے؟ بجٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی لا سکتے ہیں ہم اسی صورتحال میں، لیکن اس کا ذکر ہی نہیں ہے جناب اسپیکر اس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں، وہ جو مہنگائی ہے وہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا، غربت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس بے حیائی، اس ملک میں ڈاکہ، اس ملک میں چوریاں، کرائم سٹریٹ یہ بڑھ جائیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز اس میں معمولی سی ایک جھلک خوشی کی ہے، وہ جھلک یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30 اور 35% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو
35 یا 30% دیا گیا ہے، ایڈ ہاک بنیاد پر دیا گیا ہے۔ کل کو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اعلان ہوگا وزارت خزانہ کی طرف سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، جو پینشنر ہیں ان کو 17.5% ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ پینشنروں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ 30-40 سال تک ایک بندہ حکومت پاکستان یعنی آپ کے اور میرے خدمت کرتا ہوا وہ بڑھاپے کی زندگی میں زندگی بسر کر رہا ہو، اس کو آپ 8,000 10,000 12,000 پینشن دے رہے ہیں۔ آج کل 8 10 12,000 میں بجلی کا بل ادا نہیں کیا جا سکتا، سوئی گیس کا بل ہم ادا نہیں کر سکتے، تو وہ غریب جو ہے اس حالت میں ان 10-12,000 سے کیسے گزارا کرے گا جناب اسپیکر؟ گزارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ جو پینشن ہو رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو تنخواہ آپ کی ہے یہ نہیں، اس پہ یہ بنیادی تنخواہ پہ نہیں۔ جب آپ بھرتی ہوئے تھے 30 سال پہلے جس کی تنخواہ 8,000 تھی، اس وقت بنیادی تنخواہ 8,000 تھی، اس 8,000 کو آپ آدھا کر لیں، 4,000 روپے ان کو ملے گا۔ اب 4,000 روپے سے وہ غریب گھر کا بچوں کو صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ادویات، کھانا پینا رہنا کہاں سے لائے گئے؟ کس طرح پورا کرے گا؟ جناب اسپیکر، یہ بنیادی تنخواہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مثلا ایک بندہ 30 سال پہلے بردی ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج وہ ریٹائر ہو رہا ہے، اسی مہینے کی جو بنیادی تنخواہ اس کی ہے، اس تنخواہ کی مناسبت سے ان کو پینشن دیا جاتا، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اور میری تجویز یہ ہے کہ اس پر اثر نو غور بھی کیا جائے۔ جناب اسپیکر، سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 35 جبکہ 17 سے 22 کی تنخواہ تو بڑھائی گئی، اچھا اقدام ہے، اچھا اقدام ہے، لیکن جناب اسپیکر گریڈ 20 سے 22 کے اردلی الاؤنس 20 21 22 والوں کو دیا جا رہا ہے، اور جبکہ 17 18 19 کو اس الاؤنس سے محروم رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ 17 18 19 والے وہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ وہ اس مملکت کے ملازم نہیں ہیں، وہ خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کو کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ یہ 20 21 22 والوں کو اتنا کیوں نوازا گیا ہے؟ اس پر بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس میں گریڈ 17 18 19 کے ان ملازمین کے اجرت میں بھی اور ان کی جو الاؤنسز ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک انسان، ایک مزدور کا بنیادی تنخواہ کم از کم 32,000 ہوگا۔ جناب اسپیکر، اگر ہم جائزہ لے لیں، قومی اسمبلی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 32,000 تنخواہ نہیں ہوگی۔ باہر آپ نکلیں جناب اسپیکر، پرائیویٹ اسکولوں میں ایف ایس سی اور بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ ایم ایس سی 10 15 20 ہزار روپے سے وہ جی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے یہاں اسی ہاؤس میں مسئلہ اٹھایا تھا، جو کہ گزشتہ سال 25,000 روپے آپ نے رکھے تھے، لیکن یہاں ماڈل کالجوں میں پروفیسرز، لیکچررز جو بی ایڈ ایم ایڈ
MA انگلش وہاں پڑھاتے ہیں، ان کو 20,000 روپے ماہانہ دیا جاتا ہے، اور وہ آپ نے کمیٹی کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، کیا حکومت ابھی تک یہ جو پرائیویٹ سیکورٹی کمپنیاں ہیں، آپ یقین کریں جناب اسپیکر، 15,000 روپے سے 15,000 12,000 13,000 روپے دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے کہ حکومت نے 25,000 مقرر کیا، ابھی تو آپ نے 32,000 مقرر کر دیا، لیکن ان سے کون پوچھے گا؟ سوال کون کرے گا؟ اس کو عملی شکل کون دے گا؟ اس کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کون سا ادارہ ہے؟ اس ادارے کو ہمیں بتا دیں جناب اسپیکر۔ کوئی ادارہ نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اس کے بعد کم از کم عمل درآمد اس پر ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کے غریب پینشنر، وہ سوال بھی میں نے یہاں اٹھایا تھا، آپ کی مہربانی تھی کہ آپ نے سوال جلد یہاں قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا، جواب آیا کہ ہم دے رہے ہیں ان کو، لیکن وہ لوگ اب بھی رو رہے ہیں، اب بھی روڈوں پر ہیں، اب بھی احتجاج کر رہے ہیں، کل بھی احتجاج کر رہے تھے، پرسوں بھی احتجاج کر رہے تھے۔ ان کی بقایا جات ان کو ادائیگی نہیں ہو رہی، مزید اب کیا بڑھائیں گے ان کو؟ ان کے پینشن ان کو نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح آپ لے لیں یہاں ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن کے یہاں جو ساتھی آتے ہیں، کوریج کرتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی کو پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اب ان کو بھی پینشن سے محروم کر دیا گیا ہے جناب اسپیکر، ان کو بھی پینشن سے محروم کر دیا گیا۔ کیا یہ ملازم نہیں ہے؟ یہ حکومت پاکستان کے انڈر نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کوئی اسمار میں کام کرنے والی کوئی کمپنی ہے؟ یا اس زمین میں اسلام آباد میں اس کے ہیڈ آفس ہے؟ یا اس کے وزیر جو ہے یہاں بیٹھتی نہیں ہے؟ کیوں ان کو پینشن سے محروم کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو ذلت کی زندگی گزارنے پر بڑھاپے میں مجبور کیا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، یہ پینشن کا حق چھین لینا یہ ظلم اور زیادتی ہے اور آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 8 سے لے کے 40 تک انسان کے بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے دیے ہیں، وہ حق ان سے نہ چھینا جائے، ان کو وہ حق ان کو دے دیا جائے اور ان کی پینشن کو بحال کیا جائے۔ جناب اسپیکر، یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا اقدام ہے۔ بنیادی طور پر جو کام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بجٹ میں اس کے لیے 4,500 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے تقریباً 18-19 کروڑ عوام ہیں، 18-19 کروڑ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اور آپ 3 مہینے میں ایک خاندان کو 8,750 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت پشاور میں جو نان، جو روٹی بکتی ہے، آپ یقین کریں، آپ پھک مارے نا جی، وہ یہاں سے آپ تک پہنچ جائے گی وہ روٹی، اتنی ہلکی، اور وہ 20 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 2 روٹی جو ہے بہت معمولی بچے کے لیے شاید کافی ہو، لیکن بڑے آدمی کے لیے 10 روٹیاں بھی ناکافی ہیں۔ چلو ہم 2 ہی مانتے ہیں، 2 روٹی ظہر کو، 2 شام کو، 4 ہو گئے، اور 1 صبح ناشتے کے 5 روٹی ہو گئے۔ 5 روٹیوں کا قیمت ہوا 100 روپیہ۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ ایک فرد 3 مہینے میں صرف خشک روٹی خریدے، 9,000 روپے ان کے بنتے ہیں، اور آپ ان کو 8,750 دے رہے ہیں۔
یعنی وہ ایک روٹی جو دن کو وہ کھاتا ہے اس کی قیمت بھی آپ اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 93 لاکھ، یہ لکھا ہے اس میں 93 لاکھ خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں. 93 لاکھ نہیں، 93,000 آپ کہیں، 93 لاکھ افراد آپ کہیں، خاندان مت کہیں. یہ ایک فرد کا صرف ایک روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، صرف ایک روٹی کا، ایک ہی بندے کا. اب اس گھر میں 4-5 بندے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خاندان کو سنبھالا ہے، ہم نے اس کی کفالت کی ہے، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو دیا ہے. چلو یہ بھی مان لیا کہ 93 لاکھ خاندانوں کو آپ نے کر دیا، 1 کروڑ یہ بن گئے. سارے محکموں کے جتنے بھی آپ کے محکمے ہیں ان کو ملا کے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ملازمین ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. باقی آپ بتائیں کہ اس وقت 25 کروڑ یہ پاکستان کی آبادی ہے، وہ 23 کروڑ لوگ کیا کریں گے؟ کیا ریلیف ان کو آپ نے دیا ہے؟ کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا بجلی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی؟ کیا آٹا، چینی، چائے، گوشت، سبزیاں، دالیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کیا اس میں آپ نے کمی کر دی؟ پھر ان لوگوں کو کیا ریلیف ملا؟ جس طرح میں نے کہا کہ مجلس کی ڈبیا پر آپ نے 18% سیل ٹیکس لگا دیا، اور 18% سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیے ہیں. پہلے کوئی 10 روپے لیتے تھے، اب 50 روپے لے رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اس صورتحال میں جناب اسپیکر عوام کا جینا وہ تقریباً مشکل ہو گیا ہے. اب مرنے کے بعد بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر. وہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ قبر میں سکون ہے، اب مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے. جناب اسپیکر، پچھلے دنوں تقریباً کوئی 15-20 دن ہو گئے، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہے اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی قبر میں کھودوں اور ان کے لیے کفن دفن کا بندوبست کروں، میرے ساتھ کچھ مدد کریں. میں اس بات کو ہلکا لے لیا. میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج کل مختلف طریقے سے لوگوں سے پیسے بٹورنے کا لوگ ایک طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ بھی اس طریقے سے میں سے ایک طریقہ ہوگا. لیکن تھوڑی دیر بعد جناب مرتضی جاوید عباسی صاحب، تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے والدہ کی تصویر، تازہ ترین تصویر، اور خواتین جو آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں ان کی میں نے مجھے بھیج دی کہ یہ صورتحال ہے، اس وقت میں اپنی والدہ کو دفن نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر، ایسے حالات میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جناب اسپیکر، یہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لگژری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے وزراء جو عیاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جل رہا ہے، اور آپ کے افیسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیوں اور سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لوٹ رہے ہیں، وہ کسی اور سیاحتی مقام میں لوٹ رہے ہیں. کیا ان پر پابندی نہیں لگنا چاہیے تھا؟ جناب اسپیکر، جب ہم نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مارکیٹ پر آپ لوگوں کا کوئی ہولڈ نہیں ہے. آج مثلا ایک چیز آپ کو 5-10 ہزار میں مل رہا ہے، 2 ماہ بعد وہ 15-20 ہزار میں ملتا ہے. میں رمضان المبارک میں خود یہاں G9 مارکیٹ سے باسمتی چاول کا
50 किलो वाला एक थोड़ा मैंने ले लिया, उन्होंने मुझे 9,000 का दे दिया। रमज़ान में मैं ले गया। अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले दोबारा मैं वहाँ गया और इस नियत से गया कि वही चावल लेके अपने घर में ले जाऊं। सस्ता भी है, 180 रुपये का किलो मिलता है और इसको हम खर्च करें, क्योंकि हमारी जिस तरह यहाँ साथियों ने कहा कि तनख्वाहें, वो ये तनख्वाहों से हमारे तेल के अखराजात पूरे नहीं होते। जब मैं वहाँ गया, जनाब स्पीकर, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, मैं इस कलमे के नामों के बिस्मिल्लाह के नीचे खड़े होकर कहता हूँ, वही चावल 13,000 रुपये 50 केजी था, अब 4,000 रुपये कैसे बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? किसने बढ़ाया? कोई पूछने वाला है? कंट्रोल करने वाला है कोई? जब आपके इस्लामाबाद में यह सूरत हाल है, तो फिर चित्राल, जब यहां से आप एक चीज को बेचते हैं तो तिगना किराया उस पर मजीद चढ़ जाता है। अगर यहां 100 का कोई चीज पंजाब से मार्केट से यहां लाया जा सकता है, चित्राल जब पहुंच जाता है वो 1,500 रुपए में पहुंच जाता है। तो फिर वहां लोगों का क्या हालत होगा चित्राल में? जनाब स्पीकर, इसी तरह जनाब स्पीकर, मलाखन डिवीजन जिसको पाटा कहा जाता है साबिक, और इसी तरह कबायली अजला जिसको पहले फाटा कहा जाता था, अब जम अजला कहा जाता है। जब पाकिस्तान बना जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जब बना सन 1949 में एक कमेटी कायम हुई कि जो जो रियासतें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती हैं उनसे बात की जाए, उनके शराइत क्या हैं और किन शराइत की बुनियाद पर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, रियासत चित्राल ने पाकिस्तान से इल्हाक का इरादा कर लिया और फिर उस वक़्त जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमाम टैक्सेस से छूट दे दिया और उसके साथ साथ हत्ता कि वहाँ के रियासत के मेहतर जो थे उनके अखराजात भी उनको देते रहे। सन 1975 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में एक सदराती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। उस सदराती ऑर्डिनेंस में जनाब स्पीकर ये कहा गया कि फाटा और पाटा को उस वक़्त तक तमाम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाता है जब तक मलाखन डिवीजन और आज़ाद कबाइल, इनके जितने भी अजला हैं, ये इलाके तरक्याती अजला की तरह तरक्की न कर सकें। और जब ये इलाके तरक्की करके पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, पिंडी, दीगर शहरों की तरह उसके मसावी रोड सही हों, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बने। मुझे हैरानगी है कि एक यूनिवर्सिटी है, सालाना सिर्फ 200 मिलियन रुपए उसके लिए रखा जाता है। और यह हमारी तालीम, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, चाहिए तो यह था कि आप हर साल उसको 1-1 अरब रुपए दे देते, 1 अरब रुपए। लेकिन आपने इस साल क्या रखा है? 200 मिलियन, 20 करोड़। 20 करोड़ से क्या बनेगा जनाब स्पीकर? यूनिवर्सिटी चला सकते हैं आप? उनके जरूरियात पूरी कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह हमारे रोड, आप यकीन करें, ये पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ ये उसी वजह से हुआ कि जो काम 2012 में मुकम्मल होना था वो 2023 में मुकम्मल नहीं हो सका जनाब स्पीकर।
जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में इस टनल पर काम शुरू किया गया। उस वक्त इसकी लागत 80 करोड़ रुपया था और बाद में 2005 में फिर उस पर काम शुरू हुआ। जो यहाँ मैंने मेहनत की, बार बार आवाज उठाई, मुशर्रफ से मुलाकात हुई, मीर जफरुल्लाह जमाली मरहूम, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप मेंबरान को एतमाद में ले लें। सारे मेंबरान के साथ 2002 में 2003 के दौरान मैंने उनसे मुलाकातें की। अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में उस पर काम शुरू हुआ। 2008 में मुशर्रफ के दौर में खुदाई उसकी मुकम्मल हो गई, लेकिन फिर उस पर डिले आया, काम बंद हुआ, फंड कहीं और मुंतकिल हो गए। नतीजा ये निकला कि 12 अरब रुपए में बनने वाला सड़क और टनल इस वक्त 46 अरब तक पहुंच गया है। ये पाकिस्तान के खजाने के साथ जुल्म नहीं है जनाब स्पीकर। और फिर जनाब स्पीकर, उस सदारती ऑर्डिनेंस में यह कहा गया कि जब तक इन इलाकों को तरक्की नहीं मिलेगी उस वक्त तक इन पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। और 2018 में कानून तब्दील की गई। बहरहाल उस कानून तब्दीली के बाद फिर 5 साल का इस्तिस्ना दिया गया, तौसीह दी गई। और गुज़श्ता साल जब बजट यहाँ पेश हो रहा था और मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ खड़े थे और आपको पता है कि आप सुन रहे थे, मैं इसी टेबल पे खड़े होकर मैंने कहा कि आप 2033 तक मलाकन डिवीजन और फाटा को, साबिका फाटा और पाटा को टैक्स से इस्तिस्ना करें। तो उन्होंने कहा कि चित्राली साहब आप यहाँ आ जाएं, हम दोनों मिलकर इसके लिए कानून साजी करेंगे। कानून साजी के बगैर नहीं होगा, फाइनेंस बिल में कानून साजी करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वादा मेरे साथ किया था कि आने वाले बजट में 2033 तो नहीं कर सकते, उन्होंने कहा था कि 2028 तक हम आपको तौसीह देंगे। लेकिन इस बजट में जब मैंने देखा तो हुकूमत अपने ही वादे से मुकर गई है जनाब स्पीकर। मिफ्ता इस्माइल तो चला गया, कल जो है ना जी हमारे मौजूदा वजीर खजाना भी चले जाएंगे, लेकिन वजारत खजाना तो है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है और ये आपके मातहत है। जब यहां से मेरे साथ वादा हुआ तो अब 1 साल की तौसीह क्या माना रखता है? क्या यह हमारे जख्मों पर नमक पाशी नहीं है जनाब स्पीकर? क्या ये मलाकंड के अवाम के साथ, ये साबिका फाटा के अवाम के साथ जुल्म अजीम नहीं है जनाब स्पीकर? ये क्यों हो रहा है जनाब स्पीकर? थैंक यू मौलाना अगर साहब, हम you made your point. एक मिनट जी, एक मिनट देखिए, साल में एक दफा बजट पे हम बात करते हैं और आप भी खामोशी से बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, स्पीकर साहब को सुनाता हूँ, आप तो नहीं सुनते, आप तो कभी उधर बात करते हैं, कभी इधर करते हैं। जनाब स्पीकर, ये मलाकन डिवीजन को अब भी हमारा मुतालबा है। अगर हमारा मुतालबा न माना गया तो जनाब स्पीकर ये आप याद रखें कि हम इसके लिए भरपूर एहतिजाज करेंगे और रोड ब्लॉक तक भी हम आगे जा सकते हैं। लेकिन आइन के अंदर रहते हुए अपने हुकूक छीन लेना, ये मलाकन डिवीजन के गयूर अवाम का हक है जनाब स्पीकर। हमने जिहाद कश्मीर में भी हिस्सा लिया है, मेरे भाइयों को पता होना चाहिए। हम मुजाहिदीन हैं, शुक्रिया। हमने आजाद कश्मीर को हमने आजाद कराया है। आजाद कश्मीर वैसे आजाद नहीं हुआ, हमने कुर्बानी, हमारे आबा व अजदाद के कब्रें अब भी वहां हैं। जनाब स्पीकर, यहां मेरा मुतालबा यह है कि मलाकन डिवीजन को मजीद 10 साल के लिए 2033 तक और फाइनेंस बिल में बाकायदा कानून साजी करके मुस्तस्ना करार दिया जाए। नंबर 1। शुक्रिया जनाब जनाब। स्पीकर, नहीं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर देखें,
آپ آج مجھے آرام سے بات کرنے دیں، پھر 14 دن آپ آرام سے اپنا وہ چلائیں۔ نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ہمیں بڑا مفصل بات ورنہ کی ہے میرے آپ ہاتھ نے۔ میں ایک ہتھیار ہے، وہ استعمال کروں گا تو پھر کام آپ بگڑ جائے عالم گا۔ ہیں، تو آپ ہم تو نہیں چاہ دریا رہے کو کہ کوزے میں کام بند بگڑ کریں۔ جائے۔ کام مجھے آج آرام سے 14 دن پھر آپ آرام سے بیٹھے نا، آج مجھے آرام سے تقریر کرنے دیں۔ جناب اسپیکر ہے، بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 10 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آبادی کے تناسب سے 63% 63 یہ نوجوان ہیں۔ اب میں حیران ہوں اس بات پر کہ 10 ارب روپے سے 63% لوگ کیسے کاروبار کریں گے؟ 7 لاکھ تو ہم سے چلے گئے، جو کام کرنے والے تھے، جو ایکسپرٹ تھے، اسکالر تھے، دنیا کو وہ چلا رہے ہیں، ہمارے ملک سے دوستوں بسترا گول کر لیے، ان کے لیے کوئی انتظام ہم نہیں کر سکے۔ لیکن آنے والا جو نسل ہے، ہمارا نوجوان نسل، اس نسل کو بھی اگر ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں، اس نسل کو بھی ہم وہ براعات نہ دیں، وہ سہولیات ان کو فراہم نہ کریں، تو واللہ آنے والے وقت میں ہم بہت برے حالت میں ہوں گے جناب اسپیکر۔ اسی وجہ سے نوجوانوں کو ایک تو یہ ہے کہ قرضے دیے جائیں، پھر یہاں کہا گیا ہے کہ 50% ان کو رعایت دی جائے۔ کس میں رعایت دی جائے گی؟ 21% جو سود ہے، جاپان اب 0.75% جو ہے سود لیتا ہے، پاکستان میں سود کتنا لیتا ہے؟ 21%۔ بہت مہربانی، نہیں ایک منٹ جناب اسپیکر، بات بہت میری۔ شکریہ مولانا صاحب۔ کوئی تجویز دیں، کوئی تجاویز دیں بجٹ کے لیے۔ مولانا صاحب کا مائک آن کریں تاکہ یہ وائنڈ اپ کر سکیں۔ دیکھیں جناب اسپیکر، میں نے جتنے باتیں کی ہیں، اگر آپ ایک کا بھی حوالہ دے کے مجھے کہہ دیں کہ آپ نے بجٹ سے نکل کے باہر کہیں آپ نے بات کی ہے، ان ریلیونٹ بات کی ہے، تو یقین کریں کہ میں اس وقت تقریر بند کرتا ہوں بس۔ تھینک یو۔ لیکن میں نے الحمدللہ بجٹ کے اندر رہتے ہوئے، اور سیاست بھی میں نہیں کرا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، مواصلات کے لیے انہوں نے 161 ارب روپے رکھے ہیں، لیکن بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ 161 ارب روپے میں سے کتنے ریلیز ہوں گے؟ ریلیز بھی ہوں گے یا نہیں؟ آپ کے 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ ہم تو 12 اگست رات 12 بجے کے بعد آٹومیٹکلی بسترا گول کر کے اسلام آباد سے نکل جائیں گے، تو 2 مہینے میں آپ 161 ارب روپے ریلیز کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، چترال روڈز کے حوالے سے مواصلات میں اچھا ہے کہ پیسے تو رکھے گئے ہیں، لیکن جناب اسپیکر پھر وہی سوال ہے، گزشتہ سال بھی رکھے گئے تھے، اس سے پہلے سال بھی رکھے گئے تھے، اس سے پہلے سال بھی رکھے گئے، بلکہ 2018 سے رکھے جا رہے ہیں، لیکن کام پورا نہیں ہو رہا، کام پورا نہیں ہو رہا۔ آپ چترال چاندور روڈ لے لیں، آپ چترال گرم چشمہ روڈ لے لیں، آپ چترال اویون بمبرید روڈ لے لیں، آپ بنی بزند روڈ لے لیں، آپ لوارٹین کے اپروچ روڈ لے لیں، کوئی بھی پائے تک میل تک نہیں پہنچ رہا، نام نہیں لے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ کتاب میں تو لکھا جاتا ہے، کتاب میں، لیکن اس کے بعد اس کے صفحے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ پھر وزیر خزانہ کے بھی نظر نہیں پڑتی اس پر، پلاننگ والوں کا بھی نظر نہیں پڑتا، ٹیکنک والوں کا بھی نظر نہیں پڑتا کہ اس چیز کی ہم نے منظوری دی تھی اور اتنا پیسے ریلیز ہونے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں کرتے جناب اسپیکر۔ اس طرح ٹرانسمیشن لائن کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے ہیں، یہ تقریباً جناب اسپیکر یہ کام 2024 میں مکمل ہونا تھا۔ اس وقت چترال میں بجلی گھر ہے، 106 میگا واٹ کا بجلی گھر بنا ہے، اگرچہ اس وقت اس کی پیداوار وہ نہیں ہے۔ وہاں گریجویشن ہے
2 ہیں, دروش میں ہے, چترال میرے گاؤں میرے یوسی میں ہے. اس کے باوجود بھی میرا اپنا گاؤں اس وقت تک بجلی سے محروم تھا جناب اسپیکر. یہ 2022 میں بجلی ہمیں ملی, ابھی تقریباً 4-5 ماہ پہلے. اور حال یہ ہے کہ سن 1993-96 سیشن میں میرے چاچا جان تھے اس وقت, نصر اللہ بابر کے ذریعے سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ان سے درخواست کی کہ چترال میں بجلی نہیں ہے, ہمارے علاقے میں بجلی نہیں تھی, اور اب جا کے ہم بجلی جلا رہے ہیں. جناب اسپیکر, اب ہمارے وہاں ایون, کیسو, شیشکو, اسے ارسون, عشریت, آرندو, گرم چشمہ جو سیاحتی مقام ہے, بمبرے جو سیاحتی مقام ہے, رمبور جو سیاحتی مقام ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. جناب اسپیکر, اگر موجودہ حکومت یہ ایک کام کر سکتی ہے کہ تقریباً 1 ارب روپے اس کے لیے رکھیں, اگر یہ 2 ارب روپے کر دیں اور اسی سال وہ پورے کے پورے ریلیز بھی ہو جائیں, تو 2024 میں یہ علاقے بھی بجلی کی نعمت سے استفادہ کر سکیں گے. جناب اسپیکر, چترال سیاحتی مقام ہے, بہت اہم جگہ ہے, اور وہاں جو چترال شاندور روڈ اس کو اکھاڑ بچھاڑ کر وہ جو ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. پہلے پکا روڈ تھا, اب انہوں نے تعمیر کے بہانے گزشتہ سال ان کو اکھاڑ دیا. اب وہاں اطراف میں لوگ گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں. جناب اسپیکر, بچے, بوڑھے, مریض, خواتین 2 گھنٹے میں پہلے چترال سے بونی پہنچ جاتے تھے, اب 5-6 گھنٹے لگتے ہیں, اور حکومت کو گالیاں بھی دیتے ہیں, منتخب نمائندوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. جناب اسپیکر, اس کا کچھ مداوع ہونا چاہیے. آپ رولنگ دے دیں آپ کہ چترال کے یہ چترال شاندور روڈ پر فوری طور پر پیسے بھی ریلیز کیے جائیں, کام شروع کیا جائے, اور بجلی کے جو ٹرانسمیشن کے منصوبے ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. شکریہ, جزاک اللہ, میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب.